يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپک سے ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہے ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 5842، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا ذکر کیا، فرمایا عنقریب فتوحات ہوں گی، عنقریب لوگ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ ایک اور حدیث ہے 5843، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عورت نے کالا بچہ جنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا اونٹ ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا رنگ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، سرخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں سیاہ اور سفیدی ملا ہوا دھواں جیسا رنگ ہے۔ عرض کی، اس میں دھواں جیسا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کی، ہو سکتا ہے اس کی رگ کھینچ لی ہو۔ آپ نے فرمایا، ہو سکتا ہے اس کی بھی رگ کھینچ لی ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5844، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے عرض کی، ہم لوگ ریتیلی علاقے میں رہتے ہیں، ہم کو جنابت پہنچتی ہے، ہم میں حیض والی عورتیں بھی ہوتی ہیں، نفاس والی بھی، ہم 4 ماہ تک پانی یا 5 ماہ تک پانی نہیں پاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہ زمین سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے، یعنی تیمم کیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 5845، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی سخت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو، بے شک گرمی کی شدت یہ جہنم کی ہوا ہے۔ جہنم نے رب کریم سے شکایت کی، عرض کی، اے رب، میرا باز کو کھا جائے گا، تو اللہ عز و جل نے اس کو اجازت دی 2 سانس لینے کی گرمیوں میں اور ایک سردی میں، وہ سخت تپش جو تم محسوس کرتے ہو اور سخت سردی ہے جو تم پاتے ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5846، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت سے ہیں، ختنہ کرنا، دوسرا زیر ناف بال صاف کرنا، 3 مونچھیں کاٹنا، 4 ناخن کا کاٹنا، 5 بغلوں کے بال اکھاڑنا۔ ایک اور حدیث ہے 5847، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رکعت سے سر اٹھاتے فجر کی نماز میں تو یہ دعا کرتے، اللہم اشدد الی آخر، پھر سجدہ کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5848، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو امام اور تم آمین کہو، کیونکہ اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، اس کے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 5849، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں نماز پڑھنا سوائے مسجد حرام کی دیگر مسجدوں میں نماز پڑھنے سے 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5850، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے پیشاب پانی کا ایک ڈول بہا دیا جائے، بے شک تم آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، نہ تنگی کرنے کے لیے نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5851، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت نہیں آئے گی جب تک حضرت ابن مریم علیہ السلام نازل ہو، حاکم اور عادل اور انصاف کرنے والے بن کر خنزیر کو مار دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ لیں گے، سخاوت کریں گے، یہاں تک کہ کوئی ان سے قبول نہیں کرے گا، یعنی اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام کی سخاوت کی وجہ سے لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 5852، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ ایک قوم سے لڑو گے جس کی جوتیاں بالوں کی ہوں گی۔ ایک اور حدیث ہے 5853، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں بکریوں کی پہلی دفعہ کے بچے بتوں کے نام پہ ذبح کرنا یا ویسے بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرنا اسلام میں نہیں ہے۔
ایک اور حدیث ہے 5854 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواریاں نہ باندھو مگر 3 مسجدوں کی طرف، میری مسجد، مسجد حرام، مسجد اقصی۔ ایک اور حدیث ہے 5855 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسرا ہلاک ہو جائے تو کسرا نہیں ہوگا، جب قیصر ہلاک ہوگا تو قیصر نہیں ہوگا، ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ ایک اور حدیث ہے 5856 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے 3 بچے مر جائیں وہ جہنم میں داخل ہوگا صرف قسم کو پورا کرنے کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے 5857 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدمی ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی 2 کپڑے پاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس آدمی سے کہا جس نے پوچھا تھا کیا آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں؟ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے حالانکہ اس کے کپڑے کونٹھی یا ہینگر پہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5858 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہری دیہاتی سے بے نہ کرے جب تک اس نے منڈی نہیں دیکھی۔ ایک اور حدیث ہے 5859 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کے سامنے مسجد میں اشعار پڑھتا ہوں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ کیا میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا جو میری طرف سے ان کو جواب دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو اس کی مدد فرما روح اقدس کے ساتھ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ ایک اور حدیث 5860 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بنو فزارہ قبیلے کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کی بے شک میری بیوی نے کالے رنگ کا بچہ جنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس اونٹ ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے رنگ کیا ہیں؟ اس نے عرض کی سرخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس میں مٹیلا پن ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس میں مٹی کے رنگ یا گندمی کی لکیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہاں سے آئی؟ اس نے عرض کی ممکن ہے اس کی کوئی رگ کھینچی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے اس کی بھی کوئی رگ کھینچی ہو۔ ایک اور حدیث 5861 اسی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہم ایک دوسرے سے دھوکہ نہ کرو، تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کی بے پہ بے نہ کرے، منگنی پہ منگنی نہ کرے، کسی کی قیمت پہ قیمت نہ لگائے، شہری دیہاتی سے بے نہ کرے، اور عورت اپنے بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ اس کے پیالے سے کھائے اور نکاح کرے کیونکہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ ایک اور حدیث 5862 حضرت محمد بن مسلم زہری سے روایت ہے مجھے حضرت سعید بن مسیب نے خبر دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی نے سوال کیا کیا آدمی ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ ایک اور حدیث 5863 حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں فتویٰ لینے آیا، بس آپ فرما لگے کیا تو ابو ہریرہ کو جانتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ ابو ہریرہ ہیں یا وہ آپ ہیں؟ بس آپ فرمانے لگے بے شک میں کپڑے میں نماز پڑھتا ہوں جبکہ میرے کپڑا دوسرا کونٹھی پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث 5864 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان نوازی 3 دن ہے جس نے اس کے بعد کی وہ صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث 5865 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ولیمے کے کھانا وہ ہے جس کی طرح مالداروں کو دعوت دی جائے، فقیروں کو چھوڑ دیا جائے، جو دعوت قبول نہ کرے اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ایک اور حدیث 5866 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عینہ بن حسن
फजारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बोसा ले रहे थे। इसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका बोसा ले रहे हैं, हालांकि मेरे 10 बेटे हैं, मैं इनमें से किसी को नहीं चूमता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता इस पर रहम नहीं किया जाता है। एक और हदीस 5867 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज की 1 रकात सूरज के गुरूब होने से पहले पाली और सुबह की नमाज की 1 रकात सूरज तुलू होने से पहले पाली, बेशक इसने सारी नमाज पाली। एक और हदीस 5868 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था, मैंने देखा कि सोने के 2 कंगन हैं, मैं इन दोनों के मुतालिक गम हुआ, मुझे इन दोनों के मुतालिक गम हुआ। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं सोया हुआ था, मुझे वही की गई इनमें फूंकने की, मैंने इन दोनों को फूंका, दोनों उठने लगे, मैंने इन दोनों की ताबीर की, वो झूठे निकलेंगे, इनमें से एक 80 होगा सना का साहिब, दूसरा मुस्लिमा। एक और हदीस है 5869 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैयत को इसके रोने वालों की तरफ से अजाब होता है। एक और हदीस है 5870 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग जन्नत में दाखिल होंगे, इनके दिल परिंदों के दिलों की तरह होंगे। एक और हदीस है 5871 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में झगड़ा कुफर है। एक और हदीस है 5872 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का कर्ज मुअल्लक़ रहता है जब मर भी जाए, यहाँ तक कि अदा कर दिया जाए। एक और हदीस है 5873 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खाना खाए तो इसको दाएं हाथ से खाना चाहिए और दाएं हाथ से पीना चाहिए, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता है और पीता है। एक और हदीस है 5874 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान से कत्ल करने पे एक कलमे के जिसके बराबर भी मदद की, अल्लाह ताला से क़यामत के दिन मिलेगा, इसकी पेशानी पे लिखा होगा, अल्लाह की रहमत से मायूस है। एक और हदीस है 5875 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई वाली नहीं है, या फरमाया कोई नबी नहीं है मगर इसके लिए 2 गैबी चीज़ें हैं, एक इसे नेकी का हुक्म देती है और बुराई से मना करती है, दूसरा कोई कसर उठा नहीं रखती, बस वो जिसको इसके शर से बचा लिया गया, बस वो बचा लिया गया। एक और हदीस है 5876 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद खुलफा होंगे, अमल करें, जो इल्म रखें वो करें, जो उनको हुक्म दिया होगा, अनकरीब मेरे बाद खुलफा होंगे, वो अमल करेंगे, जो नहीं जानते होंगे वो करेंगे, जिसका हुक्म नहीं दिया गया होगा, जिसने इन पर इनकार किया वो बरी हो गया, जिसने अपना हाथ रोक लिया वो बच गया, लेकिन जो राज़ी व ताबे हुआ वो हलाक हो गया। एक और हदीस है 5877 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हाकिम फ़ैसला करे वो कोशिश करे कि दुरुस्त फ़ैसला किया जाए, इसके लिए 2 अजर हैं, जब किसी ने कोशिश करके फ़ैसला किया गलती की, इसके लिए 1 अजर है। एक और हदीस है 5878 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें हर मुसलमान पर ज़रूरी हैं, मरीज़ की इयादत करना, जनाजे में शिरकत करना, छींक के जवाब देना, बशर्ते छींक वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे। एक और हदीस है 5879 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई पत्थरों से इस्तिजा करे तो ताक अदद में करे। एक और हदीस है 5880 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुलाम जब चोरी करे तो इसको फ़रोग़ कर दो, अगरचे 1 औकिया के बदले हो, औकिया 40 दरमों का इसका होता है, औकिया 40 दरमों का होता है। एक और हदीस है 5881 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहिए तुम में से कोई एक देख ले वो क्या आरजू कर रहा है, क्योंकि वो नहीं जानता कि क्या इसके मुताले लिखा जाएगा, इसकी उम्मीद में। एक और हदीस है 5882 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ لعنت فرماتا ہے ان عورتوں پہ جو بے پردہ قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5883، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام بنایا اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم وہ رکوع کرو، جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم بھی ربنا لک الحمد کہو، اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو، اگر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔